تاریخ میں کبھی کبھی ہمیں کچھ ایسی شخصیات ملتی ہیں جو بظاہر بالکل مختلف نظر آنے والی دنیاؤں کو آپس میں جوڑ دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک ہی انسان مسیحا بھی ہے، سپاہی بھی اور روحانی رہنما بھی۔ تو آئیے ڈاکٹر کرنل موسیٰ پاشا صدیقی حسینی کی اس کمال کی زندگی اور ان کے ورثے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ جو کہا گیا ہے نا کہ وہ طہارت اور محبت کی نشانی تھے، یہ کوئی عام تعریف نہیں ہے۔ یہی وہ دو ستون تھے جن پر ان کی پوری زندگی کی عمارت کھڑی تھی۔ یہ جملہ اصل میں ان کی پوری شخصیت کا نچوڑ ہے۔ تو اس گفتگو میں ہم ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں گے، ان کی علمی اور روحانی تربیت سے شروعات کریں گے، پھر ان کی فوجی اور طبی خدمات پر بات ہوگی، اور آخر میں دیکھیں گے کہ ان کی تعلیمات اور ان کا وراثت آج بھی کیسے زندہ ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان بڑے بڑے القابات کے پیچھے اصل شخصیت کیسی تھی۔ بنیادی طور پر وہ سلسلہ قادری قدیری کے ایک بہت بڑے مرشد اور استاد تھے۔ یہ ان کی اصل روحانی پہچان تھی اور اسی مرکز سے انہوں نے ہزاروں لوگوں کی رہنمائی کا کام کیا۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ ایسی غیر معمولی شخصیت کی بنیادیں کہاں رکھی گئیں؟ ظاہر ہے ان کا علمی اور روحانی وراثت ہی ان کی اس مضبوطی کا اصل راز تھا۔ ان کی پرورشی ایک علمی گھرانے میں ہوئی تھی۔ وہ شمس المفسرین پروفیسر مولانا عبد القدیر صدیقی حسینی کے بیٹے تھے، جن کا نام بر صغیر میں قرآنی علوم کے حوالے سے ایک ستارے کی طرح چمکتا ہے۔ تو علم تو انہیں ورثے میں ملا تھا۔ ان کی تربیت کچھ بہت ٹھوس اصولوں پہ ہوئی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ زندگی کی ہر مشکل کا حل شریعت اسلامیہ میں ہے۔ ان کے نزدیک سب سے مؤثر ہتھیار اچھا اخلاق ہے۔ وہ سنت نبوی پر عمل کو زندگی کا مرکز سمجھتے تھے اور ادب رسول کو ایمان کی جان قرار دیتے تھے۔ یہ صرف باتیں نہیں تھیں، بلکہ ان کی زندگی کا عملی نمونہ تھیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی روحانی اور علمی بات۔ اب ذرا ان کی دنیاوی زندگی کو دیکھتے ہیں جو انہوں نے قوم اور صحت کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ یہ ان کی شخصیت کا ایک بالکل الگ لیکن اتنا ہی اہم پہلو ہے۔ یہ امتزاج دیکھیں، کتنا کمال کا ہے۔ ایک طرف وہ ڈاکٹر کے طور پر لوگوں کے دکھوں کا علاج کر رہے تھے اور دوسری طرف پاک فوج میں کرنل کے عہدے پر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ یہ دوہری ذمہ داری ان کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور وہ صرف نام کے فوجی افسر نہیں تھے۔ ان کی خدمات کا ایک بہت بڑا ثبوت عرب اسرائیل جنگ کے دوران ان کی شاندار کارکردگی ہے، جہاں انہوں نے اپنی مہارت اور بہادری سے سب کو متاثر کیا۔ اور ظاہر ہے جب آپ اتنی غیر معمولی خدمات انجام دیتے ہیں تو ملک آپ کو سراہتا ہے۔ ان کی اسی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں انہیں پاکستان کے معزز فوجی اعزاز تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ لیکن دیکھیں، فوج اور ڈاکٹری اپنی جگہ، ان کی زندگی کا اصل مقصد قرآن و سنت کے پیغام کو پھیلانا تھا۔ تو اب ان کی روحانی تعلیمات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ان کی تعلیمات کا جو مرکز تھا نا، وہ تھا ادب رسول، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے انتہا عزت، تعظیم اور محبت کا جذبہ۔ وہ کہتے تھے کہ ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں، بلکہ اس محبت اور ادب کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اور ان میں ایک کمال کی بات یہ تھی کہ وہ الحاد اور مادیت پرستی سے متاثر لوگوں سے بہت حکمت سے بات کرتے تھے۔ وہ صرف دلائل نہیں دیتے تھے، بلکہ ان کا انداز اور ان کی شخصیت ایسی تھی کہ لوگ ان کی بات سے قائل ہو جاتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب صرف ایک رہنما، ڈاکٹر اور سپاہی نہیں تھے، ان کے اندر ایک مصنف اور عالم بھی موجود تھا۔ جس طرح ان کی زبان سے حکمت کے موتی جھڑتے تھے، ویسے ہی ان کا قلم بھی علم کی روشنی بکھیرتا تھا۔ انہوں نے روحانیت اور شریعت پر کئی چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھیں۔ اس کے علاوہ بہت سی دعائیں یعنی احزاب، اللہ کی حمد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعتیں بھی تحریر کیں۔ ان کی ہر تحریر ان کے گہرے علم اور عشق کی گواہی دیتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کا آج کیا اثر باقی ہے؟ ان کی میراث آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ ان جیسی شخصیات کا ورثہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آج بھی ان کے ہزاروں شاگرد، مریدین اور چاہنے والے ان کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ وہ ادب رسول اور محبت رسول کی وہی شمع روشن کیے ہوئے ہیں جو انہوں نے جلائی تھی۔ یہی ان کی اصل میراث ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کے ماننے والے ہی ان کی عظمت کے قائل تھے۔ ان کے زمانے کے بڑے بڑے علماء جیسے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ اور شاہ احمد نورانی صدیقی بھی ان کی روحانی بلندی کا کھلے دل سے اعتراف کرتے تھے۔ تو آخر میں ایک سوال، ایک ڈاکٹر، ایک کرنل، ایک روحانی رہنما اور ایک مصنف، ایک ہی زندگی میں اتنے سارے کردار۔
سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے دور میں جب ہم اکثر ایک بھی کردار ٹھیک سے نہیں نبھا پاتے، ایسی ہمہ جہت شخصیت ہمارے لیے کیا پیغام رکھتی ہے؟